ہم آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے علم الفتن والملاحم کا۔ جب ہم اس موضوع پر بالعموم بات کرتے ہیں تو شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ایک نیا موضوع یا کوئی نیا علم یا کوئی نئی چیز وجود میں آئی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس ابتدائی نشست میں چند ابتدائی باتیں کوشش کی جائے گی کہ بڑی آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ علم الفتن براہ راست علم الحدیث کا ایک جز ہے، حدیث کا ایک اہم باب۔ جس طرح ہم حدیث شریف پڑھتے ہوئے ابواب الطہارہ پڑھتے ہیں، طہارت کے جتنے ابواب ہیں، ابواب العلم پڑھتے ہیں، ابواب التفسیر پڑھتے ہیں، ابواب الصلاۃ پڑھتے ہیں، ابواب الزکوٰۃ پڑھتے ہیں، ابواب الحج پڑھتے ہیں، اسی طرح رمضان کے مسائل پڑھتے ہیں۔ انہی ابواب میں سے ایک باب ہے ابواب الفتن۔ یہ فتنہ کی جمع ہے اور اس سے مراد ہے قیامت کے قریب پیش آنے والے احوال و واقعات۔ فتنہ کا لغوی معنی ہوتا ہے ابتلا، آزمائش، امتحان۔ اس معنی میں تو ہماری ساری زندگی ہی فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش، امتحان۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، ایک مقصد دے کے بھیجا۔ ہم کمرہ امتحان میں ہیں۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ جل شانہ نے موت و حیات کا نظام بنایا ہی اس لیے ہے، تخلیق اس لیے فرمایا ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو، ابتلا ہو، آزمائش ہو۔ ایکم احسن عملا، کون تم میں سے حسن عمل لے کے آتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ دیکھو لوگوں، ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی زندگی میں شر، بیماری، تکلیف، پریشانیاں دے کر، ذمہ داریاں دے کر تمہیں آزماتے ہیں، اور کبھی والخیر، تمہیں وسعتیں دے کر، مال دے کر، اولاد دے کر، نعمتیں دے کر، آسائش دے کر، ڈھیروں دولت دے کر ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ یہ دونوں شکلیں ہیں اللہ کی آزمائش کی۔ اللہ دے کے بھی آزمائے، اللہ لے کے بھی آزمائے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ ایک شکل امتحان کی یہ بھی ہے کہ اللہ بہت نواز دیتے۔ اور وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ۔ کبھی اللہ کی ابتلا کی، امتحان کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ رزق کو، عطا کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں یا تنگ کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ ہمارا فتنہ، آزمائش اور امتحان یہ بھی ہے کہ ہم خیر اور شر کے پیمانوں سے تمہیں آزماتے ہیں۔ تو ان معنوں میں دیکھیں تو ہماری ساری کی ساری زندگی ہی آزمائش میں۔ مال ہے تو فتنہ ہے، اولاد ہے تو فتنہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ مال بھی آزمائش، اولاد بھی آزمائش۔ ایک ہیں یہ فتنہ کے عمومی معنی جس میں ہماری زندگی امتحان، دولت امتحان، نعمت آئے تو امتحان، ابتلا آئے تو امتحان، بیماری آئے تو امتحان، آسائش ملے تو امتحان، اولاد ملے تو امتحان، بیوی ملے تو امتحان۔ جو دائرہ اللہ جل شانہ دیں، امتحان ہی امتحان ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس زمین کی دھرتی پر ہم نے جو پیدا کیا ہے، جو زمین کی رونق بنا، جو زمین کی زینت بنا، لِنَبْلُوَهُمْ، ہم نے انسانوں کی آزمائش کے لیے اسے پیدا کیا۔ زینت بھی دی ہے تو آزمائش کے لیے کون حسن عمل لے کے آتا ہے۔
ایک ہے ان معنوں میں فتنہ، ایک ہے حدیث کا باب الفتن۔ اس سے مراد یہ عمومی فتنے نہیں ہوتے، مال والا، اولاد والا، دولت والا، اگرچہ ان پیمانوں سے آزمایا جاتا ہے وہاں بھی، لیکن اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات کا وہ حصہ ہے حدیث شریف کا جس میں رسالت مآب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو آنے والے ان احوال و واقعات سے خبردار کیا ہے جو آج ہمارے سامنے کھل کے آ گئے ہیں۔ شاید آج کے دور میں اس کی ضرورت کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ ابواب الفتن ہے، اس سے 4 چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ جب حدیث میں الفتن کا لفظ آتا ہے تو اس میں 4 چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ نمبر 1، علامات قیامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائی ہیں وہ اشراط الساعہ کے نام سے، علامات الساعہ کے نام سے، العلامات بین یدی الساعہ کے نام سے حدیث کے مختلف ابواب میں۔ اور حدیث کی کوئی کتاب صحیح بخاری سے لے کر صحیح مسلم ہو، سنن ابن ماجہ ہمارے سامنے ہے، یہ ہو، جامع ترمذی ہو، سنن ابی داؤد، سیاستہ تمام، بلکہ ہم نے جب دیکھا کہ حدیث کی ابتدائی کتاب جو ابتدائی درجات میں پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، جس کے چھوٹے چھوٹے جوامع الکلم پر مبنی زاد الطالبین، اس کا بھی ایک حصہ ہے جس میں علامات قیامت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جمع کیا گیا جن کا تعلق مستقبل سے، آنے والے حالات سے۔